خانہ کعبہ زمین کا مرکز، ایک سائنسی جائزہ اور ایمانی جائزہ۔ تحریر ندیم احمد خان۔ خانہ کعبہ زمین کا مرکز۔ خانہ کعبہ جو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ اور مقدس ترین مقام ہے، بلکہ صدیوں سے یہ بحث کا موضوع رہا ہے کہ کیا یہ زمین کا جغرافیائی مرکز بھی ہے۔ اسلامی روایات، قدیم نقشہ نگاری اور جدید سائنسی تحقیقات اس حوالے سے مختلف دلچسپ پہلو پیش کرتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم خانہ کعبہ کے مرکز زمین ہونے کے نظریے کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیں گے۔ قرآنی اور مذہبی نقطہ نظر۔ قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں یا مرکز کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ ام القریٰ مکہ اور اس کے گرد و نواح والوں کو ڈرائیں۔ سورۃ الشورى 7۔ اسلامی مفسرین کے مطابق ام القریٰ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ تمام بستیوں کا اصل اور مرکز ہے، اور یہیں سے زمین کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ احادیث مبارکہ میں بھی خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کے مرکزی مقام ہونے کے اشارے ملتے ہیں۔ جغرافیائی مرکزیت اور سائنسی تحقیق۔ 20ویں صدی میں کئی مسلم سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خانہ کعبہ زمین کے خشک حصے یعنی لینڈ ماس کے عین مرکز میں واقع ہے۔ ڈاکٹر حسین کمال الدین کی تحقیق۔ مصر کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر حسین کمال الدین نے 1970 کی دہائی میں ایک کمپیوٹرائز نقشہ تیار کرنے کے دوران دریافت کیا کہ مکہ مکرمہ کرۂ ارض کے تمام براعظموں کے عین وسط میں واقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ پرکار کی نوک مکہ پر رکھیں اور ایک دائرہ کھینچیں تو دنیا کے تمام براعظموں کے کنارے اس دائرے کے اندر یا اس کے محیط پر برابر تناسب سے آئیں گے۔ مکہ مکرمہ گولڈن ریشیو۔ ریاضی میں ایک عدد ہے جسے گولڈن ریشیو 1.618 کہا جاتا ہے۔ اسے کائنات کا جماریاتی عدد مانا جاتا ہے کیونکہ یہ قدرت کی ہر خوبصورت چیز، پھولوں، کہکشاؤں اور انسانی جسم میں پایا جاتا ہے۔ بعض جدید محققین کا دعویٰ ہے کہ اگر زمین کے کل فاصلے کو جنوب سے شمال گولڈن ریشیو پر تقسیم کیا جائے تو مکہ مکرمہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مکہ سے قطب شمالی اور مکہ سے قطب جنوبی کے درمیان بھی یہی حیرت انگیز تناسب پایا جاتا ہے۔ مقناطیسی مرکزیت اور گرین وچ۔ کئی سالوں سے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کو پرائم میریڈین یعنی دنیا کا معیاری وقت کا مرکز مانا جائے۔ صفر مقناطیسی انحراف۔ بعض ماہرین کا دعویٰ ہے کہ مکہ مکرمہ زمین کی وہ واحد جگہ ہے جہاں مقناطیسی سوئی بالکل شمال کی طرف رہتی ہے اور اس میں کوئی انحراف یعنی میگنیٹک ڈکلینیشن نہیں ہوتا۔ لندن کے مقام گرین وچ کو مرکز مانا جاتا ہے، لیکن سائنسی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مکہ جغرافیائی لحاظ سے زیادہ بہتر مرکزیت رکھتا ہے۔ کعبہ اور روحانی مرکزیت۔ سائنسی حقائق اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کے لیے کعبہ کی اصل مرکزیت روحانی ہے۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان دن میں 5 مرتبہ ایک ہی سمت میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ اتحاد اور مرکزیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ طواف کعبہ یعنی کعبہ کے گرد چکر لگانا کائنات کے نظام سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے ایٹم کے گرد الیکٹران گھومتے ہیں یا نظام شمسی میں سیارے سورج کے گرد، ویسے ہی مومنین کعبہ کے گرد طواف کر کے کائنات کے خالق سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جدید سائنس کا موقف۔ جدید جغرافیہ دانوں کے مطابق زمین ایک کرہ ہے اور کسی بھی گول چیز کا سطح پر کوئی ایک متعین مرکز نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مرکز اس کے اندرونی حصے کور میں ہوتا ہے۔ تاہم جب ہم زمین کو 2 جہتی نقشے پر پھیلاتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی مرکزیت واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ زیادہ تر مسلمانوں اور عرب محققین کے مطابق خانہ کعبہ ہی وہ واحد عمارت ہے جو زمین کے تمام براعظموں کے درمیان توازن پیدا کرتی ہے۔
حاصل کلام۔ خانہ کعبہ کو زمین کا مرکز کہنا محض ایک عقیدت نہیں، بلکہ اس کے پیچھے مضبوط جغرافیائی اور ریاضیاتی اشارے بھی موجود ہیں، چاہے وہ براعظموں کے درمیان اس کا وقوع ہو یا روحانی طور پر کروڑوں دلوں کا اس کی طرف مائل ہونا ہو۔ خانہ کعبہ بلا شبہ کرۂ ارض کی سب سے اہم اور مرکزی جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ کی یہ مرکزیت انسان کو کائنات کی وسعتوں اور خالق کائنات کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ زمین کا اصل مرکز سطح پر نہیں، بلکہ سطح سے تقریباً 6371 کلومیٹر گہرائی میں ہے، جسے ارتھس کور کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی شہر یا عمارت نہیں ہے، بلکہ پگھلا ہوا لوہا اور نکل موجود۔ اللہ تعالیٰ کا گھر۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس ترین گھر ہے، جو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے عین وسط میں واقع ہے۔ اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ معلومات درج ذیل ہیں۔ تاریخ اور تعمیر خانہ کعبہ۔ تعمیر۔ اسلامی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ قریش کی تعمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ قبل قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا فریضہ انجام دیا۔ ظاہری ساخت۔ خانہ کعبہ کی شکل ایک مکعب جیسی ہے۔ اس کی موجودہ اونچائی تقریباً 15 میٹر یعنی 50 فٹ ہے۔ اس کی چوڑائی ایک طرف سے 10 میٹر اور دوسری طرف سے 12 میٹر ہے۔ کعبہ کے اہم حصے۔ حجر اسود، یہ ایک جنتی پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ہے۔ طواف کا آغاز اور اختتام اسی پتھر سے ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ حتیم یعنی حجر اسماعیل، کعبہ کے شمالی جانب ایک نیم دائرہ دیوار ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ اصل میں کعبہ کا ہی حصہ ہے، اس لیے اس کے اندر نماز پڑھنا کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ملتزم، حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے۔ میزاب رحمت، کعبہ کی چھت پر نصب سونے کا پرنالہ جہاں سے بارش کا پانی حتیم میں گرتا ہے۔ رکن یمانی، کعبہ کا وہ کونا جو یمن کی طرف ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ، خانہ کعبہ کو ہر سال ایک سیاہ ریشمی غلاف سے ڈھانپا جاتا ہے جسے کسوہ کہتے ہیں۔ اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کڑھائی کی جاتی ہیں۔ ہر سال 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ یا اب نئے قانون کے مطابق 1 محرم کو غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ مذہبی اہمیت۔ مرکز عبادت، حج اور عمرے کا سب سے اہم رکن طواف کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا ہے۔ اتحاد کی علامت، دنیا بھر کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک یا نسل سے ہوں، ایک ہی رخ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو اسلامی وحدت کی علامت ہے۔ خانہ کعبہ صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی عقیدت، محبت اور ایمان کا مرکز ہے۔ شکریہ۔ اسلام فار آل یوٹیوب چینل۔